یہاں سے اللہ رب العزت غزوہ حنین کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ غزوہ حنین یہ فتح مکہ کے بعد ایک بہت بڑا معرکہ ہوا ہے، اور یہ دو بڑے بڑے قبائل تھے، بنو حوازن اور بنو ثقیف۔ یہ لوگ طائف کے اندر رہنے والے تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری کو اللہ کے حکم سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور مسلمان کامیاب ہو گئے، جب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر غالب آ گئے اور بہت سارے مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے اپنے اسلحے وغیرہ گرا دیے، تسلیم ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہماری باری ہے، چونکہ جتنے بھی عرب تھے وہ سارے کے سارے اسلام کے نیچے آ گئے اور مغلوب ہو گئے، اسلام قبول کر چکے ہیں، لہٰذا اب ہماری باری ہے۔ انہوں نے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکالیف پہنچائی تھی طائف کے موقع پر، تو انہیں وہ بات بھی یاد تھی کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکرایا بھی تھا، لہٰذا اب وہ کامیاب ہو چکے ہیں، اللہ نے انہیں طاقت دے دی ہے، غالب کی اللہ نے، لہٰذا اب ہماری باری ہے۔ تو انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ ہماری طرف متوجہ ہونے سے پہلے ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، یعنی اگر وہ ہمارے اوپر حملہ کرے تو بہتری اس بات میں کہ ہم ان پر حملہ کریں، ہم ان کے پاس چلے جائیں۔ تو لہٰذا ان کے جو بڑے تھے مالک بن عوف، یعنی قبیلے کے جو سردار تھے، انہوں نے سب کو جمع کیا، اور ان میں سے ان کے مشورہ دینے والے جو آدمی تھے، بعض لوگوں نے ان کا نام زید بن علقمہ ذکر کیا ہے، اور بعض لوگوں نے ان کا نام درید بن اسم یہ نام ذکر کیا ہے، اور روایت کے اندر آتی ہے کہ اس کی عمر اس وقت 160 سال تھی اور آنکھوں سے نبینا ہو چکے تھے، یعنی دکھائی وغیرہ کچھ نہیں دیتا تھا ان کو۔ تو لہٰذا انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، میری بات اب مانیں گے تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اگر نہیں مانیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دوں گا۔ لہٰذا انہوں نے اس کی بات مانی، اور مالک بن عوف نے جو ہے وہ لشکر تیار کیا کہ بھائی فلاں جگہ پر جانا ہے اور مسلمانوں پر کس وقت حملہ کرنا، یہ سارا مشورہ طے ہوا۔ لیکن مالک بن عوف نے ایک زیارتی کی اس کے اندر کہ جتنا بھی لشکر تھا، لشکر کا سارا مال، بھئی لوگوں کی گھروں کے اندر جو بھی مال ہے، مویشیاں ہیں، جانور ہے، پیسے ہیں، ہیرے، سونا چاندی، سارا کا سارا جمع کیے جائیں، اور گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے کے سارے نکالے جائیں، کوئی بھی آدمی باقی نہ رہے۔ سارے قبیلے والے جتنے وہ قبائل تھے سارے کے سارے جمع ہو گئے، سوائے 2 قبیلوں کے، بنو کعب اور بنو کلاب، یہ دونوں رہ گئے، لہٰذا یہ نہ گئے ان کے ساتھ۔ وہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں، ہمیں تو یہ یقین ہے کہ اگر پوری دنیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو جائے تب بھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آئیں گے، لہٰذا یہ دونوں نہ گئے، 2 قبیلے۔ تو یہ جب یہ نبینا آدمی تھے، اس نے جب یہ بات سنی کہ لشکر کے اندر بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مویشیاں بھی ہیں، ان کی چیخیں آ رہی ہیں، تو مالک بن عوف سے کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے مال و اولاد لائے ہیں تاکہ اگر ہمارا لشکر کمزور ہو اور ہارنے کے قریب ہو تو جب وہ اپنے مال کو دیکھے گا، اپنے اولاد کو دیکھے گا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ظاہر بات ہے کہ جب انسان کے بچے سامنے ہو، انسان کی اولاد ہو، مال ہو، گھر بار ہو، تو انسان پھر جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ غلطی کیسی ہے کہ اگر آپ غالب ہوتے ہیں تب بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے آپ کے بچے، مطلب آپ غالب ہو گئے تو کیا ہو گیا، ٹھیک ہے، غالب ہو گئے، لیکن اگر آپ مغلوب ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو یہ بچے اور اولاد، آپ کی بیویاں، یہ آپ کے لیے کمزوری کا ذریعہ بن سکتی ہیں، رسوائی کا ذریعہ بن سکتی ہیں کہ بھائی لوگ کہیں گے بھائی فلاں قبیلے والوں کی جو عورتیں تھیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ تو لہٰذا اور ایک بات یہ سنی کہ جو 2 قبیلے رہ چکے ہیں اب
ہماری ناکامی جو ہے یقینی ہے، اس لیے کہ یہ دو قبیلے جو تھے بنو کعب بنو کلاب، یہ بہت بڑے بہادر تھے۔ جب یہ کسی لشکر کے اندر ہوتے تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اب ہماری فتح یقینی ہے، تو انہوں نے کہا جب یہ دو قبیلے چلے گئے اب ہماری شکست یقینی ہے، لہٰذا ہم مغلوب ہوں گے۔ تو اس آدمی نے یہ مشورہ دے دیا کہ یا تو ہم پیچھے چلے جائیں، واپس چلے جائیں، یعنی لڑے نہیں، یا یہ کرے کہ اپنے جو بچے ہیں اس کو کسی محفوظ مقام تک پہنچائیں اور پھر اس کے بعد لڑیں۔ اور ترتیب یہ دے دی گئی کہ بھائی جو ان میں سے جو تیر مارنے والے لوگ ہیں ان کو مختلف کونوں پر اور مختلف مورچوں پر بٹھایا جائے، تاکہ جیسے ہی اگر ہمارا لشکر کمزور ہوتا ہے تو اس طرف سے وہ حملہ کریں گے۔ تو بات تیار ہو گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی، یہ خبر پہنچی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا سن 8 ہجری میں شوال کے مہینے میں، اور 8 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو، یا بعض علماء نے کہا 6 تاریخ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا، اور روایت کے اندر آتے 12,000 کا لشکر تھا۔ جب مسلمانوں نے اپنے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے آج تو ہم کامیاب ہی ہوں گے، اس لیے کہ پہلے ہم کم ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں کامیاب کرتا تھا، آج تو ہم زیادہ ہیں تو لہٰذا فتح یقینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آ گئی۔ صحابہ کرام نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ پر جانے سے پہلے چند باتیں ایسی کہی تھیں کہ جس سے معلوم ہو سکتا تھا کہ ہمیں فتح اللہ کی طرف سے ملنا یقینی ہے۔ نوفل بن حارث جو تھے انہوں نے تقریباً 3,000 کے قریب زرے اور تیرکش وغیرہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دے دیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میں دیکھ رہا ہوں جو تیرے تیر ہیں اور جو تیرے نیزے ہیں وہ کافروں کے پیٹوں میں لگ رہے ہیں، ان کے سینوں میں لگ رہے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی بشارت تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیں گے۔ تو مسلمانوں نے جب اس بات کو دیکھا اور یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ہماری فتح یقین ہے، لہٰذا ہم غالب ہوں گے، آج ہم زیادہ ہیں تو فتح مل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے مسلمانوں کو تھوڑی دیر کے لیے کمزور کیا، یعنی جب دونوں لشکریں آمنے سامنے ہو گئی تو مسلمان تھوڑی دیر کے لیے مغلوب ہو گئے، یعنی مسلمانوں نے جب جیسے حملہ کیا تو وہ بھاگنے لگ گئے، مسلمانوں نے سمجھا ہم کامیاب ہو گئے۔ اب مال غنیمت کی طرف جب چلے گئے تو اس طرف سے انہوں نے تیریں برسائی، اور تیریں بھی ایسی کہ بارش کی طرح، جیسے بارش کی قطرے آتے ہیں تیریں ایسے آنے لگی، اور ایسی تیریں کہ علامہ والحافظ یہ مشہور تھے تیر مارنے میں، یہ لوگ یہ قبیلے والے۔ تو مسلمان تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں، ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف ابو سفیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں، یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ گھوڑا جو سواری وہ پیچھے آ جائے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہادر، ہر محاذ پر آگے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کو بلائیے۔ روایت کے اندر آتے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب آواز دیتے تھے تو 8 میل تک حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز جاتی تھی، 8 میل، اور اتنی رعبدار آواز ہوتی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کسی وجہ سے مکے میں جا رہے تھے، آواز لگائی، فرمایا اس کی وجہ سے جتنی بھی حاملہ عورتیں تھیں ان کے پیٹوں سے بچے گر گئے، یعنی حمل گر گئے ان کے، اتنی تیز آواز، باروب آواز تھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی۔ تو جب آواز لگائی تو سارے صحابہ کرام دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، اور دوبارہ مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا، مسلمان کامیاب ہو گئے، اور جتنے بھی لشکر تھے بنو حوازن بنو ثقیف والے وہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ آگے بھی مسلمانوں نے پیچھے کیا، طائف تک ان کے پیچھے چلے گئے، جو ان کے بچے تھے، جو ان کی بیویاں تھیں، جو مال مویشی تھا وہ سارے کے سارا مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، اور وہ لوگ بھاگ گئے۔ مالک بن عوف بھی بھاگ گیا۔ تو تقریباً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن تک ان کا انتظار کیا کہ یہ آ جائیں گے، طائب ہو کر آ جائیں گے، لہٰذا ان کا مال وغیرہ تقسیم نہ کیا۔ لیکن 14 دن جب گزر گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال تقسیم کیا۔ مال تقسیم کرنے کے بعد
اب یہ لوگ چند جو سردار تھے وہ آ گئے اور یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا مال ہمارے بچے ہمیں دے دیں۔ تقریباً 6,000 کے قریب بچے، عورتیں وغیرہ یہ قیدی تھے، اور 24,000 جو تھے وہ اونٹ تھے، اور 40,000 کے قریب بکریاں تھیں ان کے پاس جو مالی غنیمت کے اندر آئی تھیں، اور اسی طرح 400 جو من جو تھا وہ چاندی یہ مسلمانوں کے جو ہے اس میں قبضے میں آ گیا تھا۔ تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مسلمانوں کا حق ہے، مال بھی تقسیم ہو چکا ہے، تمہارے قیدی بھی تقسیم ہو چکے ہیں، لہٰذا اب یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ ہاں بات یہ کہ آپ کو 2 باتوں کا اختیار دے دیا جاتا ہے، یا تو آپ مال لیں گے اور یا اپنے بچے لیں گے، اپنے قیدی لیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم قیدی لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہ تمہارے بھائی مسلمان ہو کر آئے ہیں، توبہ کار ہو کر آئے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کا مال ان کے بچے ان کو دے دو۔ تو سارے صحابہ کرام نے آواز لگائی کہ بھائی ہم دے رہے ہیں، تیار ہیں، لیکن پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو کہ دل سے یہ بات نہ کہتا ہو، لہٰذا کہا کہ ہر سردار اپنے قبیلے سے الگ الگ پوچھ لیں کہ رضامند ہے کہ نہیں ہے۔ تو سب نے جب رضامندی کا اعلان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ان کے بچے دے دیے، مال بھی دے دیا۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بہت ساری جگہوں پر، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کی جگہ پر بھی کی ہے، حنین کے مقام پر، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہاری زیادتی نے تمہیں تعجب میں ڈالا، لشکر نے، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہاری لشکر نے تمہارا کسی کام نہ آیا، تمہارا لشکر کسی کام نہیں آیا زیادتی ہونے کا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین تم پر تنگ ہو گئی، بِمَا رَحُبَتْ، باوجود اس کی کہ زمین کشادہ تھی، ایک بہت بڑا میدان تھا وہ تم پر تنگ ہو گیا۔ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، پھر اس کے بعد تم کیا کریں، پیٹ پیر کر بھاگنے لگے، ٹھیک ہے۔ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا اپنی رحمت، چین، سکون۔ مدبرین سے مراد یہاں ہے، یا کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا، یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ کرام پیچھے ہٹے، بشری تقاضا ہے۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ تم اس دن پیچھے ہٹ گئے تھے، انہوں نے کہا ہم پیچھے نہیں ہٹے، لیکن وجہ یہ تھی کہ بہت سارے مسلمان ایسے تھے کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، تیریں نہیں تھی، تلواریں نہیں تھیں، جب سامنے سے دیکھا تیریں برس رہی تو ظاہری بات ہے، انسانی بشری تقاضے ہے کہ وہ پیچھے ہٹتے جب موت کو دیکھتا ہے۔ تو کہا تھوڑی دیر کے لیے ہم پیچھے ہٹیں، ٹھیک ہے۔ ثم انزل اللہ سکینۃ علی رسول، پھر اس کے بعد نازل کیا اللہ نے سکینہ، اطمینان اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اور ایسے لشکر کو نازل کیا جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اللہ نے 3,000 فرشتے نازل کیے تھے۔ وعذب الذین کفروا، کافروں کو اللہ نے عذاب دیا، 70 کافر مارے گئے۔ وذالک جزاء الکافرین، اور یہ کافروں کی سزا ہے۔ ثم یتوب اللہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبے کی توفیق دی، من بعد ذالک، اس کے بعد، علی من یشاء، جسے چاہا۔ اللہ نے اس کے بعد مالک بن عوف کو بھی مسلمان کیا، اور بہت سارے جو حوازن کے ساتھ قبائل تھے اللہ نے ان سب کو مسلمان کیا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔